اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں الہ کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے جو سوال و جواب کی شکل میں ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، الہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، الہ کے لغوی معنی قسم کھانے کے ہیں۔ شرعاً الہ یہ ہے کوئی شخص قسم کھائے کہ 4 ماہ یا اس سے زائد مدت تک اپنی زوجہ سے جماع نہ کرے گا۔ فقہ کی اصطلاح میں الہ سے مراد یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے قطع تعلق کرنے کی قسم کھائے اور یوں کہے کہ بخدا میں تیرے قریب نہ جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک تیرے قریب نہ جاؤں گا۔ قرآن حکیم نے اس کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 اور 27 میں ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سوال، الہ سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ جواب، الہ سے مراد خاوند کو اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک 4 ماہ کا وقت مقرر کرنا، اور 2 ہمیشہ کے لیے قربت نہ کرنے کی قسم کھانا۔ پہلی صورت میں اگر 4 ماہ کے اندر قربت نہ کی تو قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق بائن قاضی کے حکم کے بغیر واقع ہو جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ اس میں صرف مدت کا گزرنا شرط ہے۔ اب بیوی آزاد ہے کہ عدت گزار کے جہاں چاہے نکاح کر لے۔ دوسری صورت میں قسم یوں اٹھائی کہ میں کبھی بھی تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو یہ دائمی الہ ہے، عمر بھر جب بھی قربت کرے گا کفارہ لازم ہوگا، جبکہ نکاح برقرار رہے گا۔ سوال، الہ کا کفارہ کیا ہے؟ جواب، الہ کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جو یہ نہیں کر سکتا اس پر 3 دن کے روزے رکھنا لازم ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں، اللہ تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ قسم خاوند نے اٹھائی ہے تو کفارہ بھی صرف خاوند کے ذمے ہے، بیوی پر نہیں۔ سوال، شادی نہ کرنے کی قسم کھائی، شادی کر لی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جواب، شادی نہ کرنے کی قسم کھا کر شادی کر لی جائے تو اس صورت میں کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ قرآن حکیم میں قسم توڑنے کا کفارہ یوں بیان ہوا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں ارشاد ہے، اور تمہاری بے مقصد اور سنجیدہ
اور غیر سنجیدہ خصموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ خصموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی خصم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمہاری خصموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو اور اپنی خصموں کی حفاظت کیا کرو۔ سوال: کون سی خصم میں کفارہ لازم ہے اور کون سی میں نہیں؟ جواب: قسم کی 3 اقسام ہیں جن میں سے 2 اقسام پر کفارہ لازم نہیں آتا اور ایک قسم پر کفارہ لازم ہے۔ وہ یہ ہے: نمبر 1، یمین غموس، گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثلا قسم کھا کر یوں کہنا کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا حالانکہ اس نے کیا تھا۔ محض الزام کو ٹالنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لی، یا مثلا قسم کھا کر یوں کہے کہ فلاں آدمی نے یہ جرم کیا ہے حالانکہ اس بیچارے نے نہیں کیا تھا، محض اس پر الزام دھرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لی۔ ایسی جھوٹی قسم یمین غموس کہلاتی ہے، اور نہ صرف یہ عمل گناہ کبیرہ ہے بلکہ اس کا وبال بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات توبہ و استغفار کرے اور معافی مانگے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں۔ نمبر 2، یمین لغو، گزشتہ واقعے پر لا علمی کی وجہ سے جھوٹی قسم کھا لے۔ مثلا قسم کھا کر کہا کہ زید آ گیا ہے حالانکہ زید نہیں آیا تھا، مگر اس کو دھوکہ ہوا اور اس نے یہ سمجھ کر کہ واقعی زید آ گیا ہے جھوٹی قسم کھائی۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں اور اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی یمین لغو کے زمرے میں آتے ہیں۔ نمبر 3، یمین ماخوذہ یا منعقدہ، آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے اور پھر قسم کو توڑ ڈالے، اس کو یمین ماخوذہ یا یمین منعقدہ کہتے ہیں، اور ایسی قسم توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔ سوال: قسم کا کفارہ کتنا ہے؟ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کیا جا سکتا ہے؟ جواب: قرآن حکیم میں قسم کا کفارہ اس آیت میں ملتا ہے: اور تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ یعنی اولاً غلام آزاد کرے، اگر میسر نہ ہو تو 2 وقت 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 3 دن 3 روزے رکھے۔ کھانا ایک مسکین کو بھی 10 دن تک دونوں وقت کھلایا جا سکتا ہے، یا نقد دے دے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے دینا بھی درست ہے، بشرطیہ کہ 10 مسکینوں کو پہنچ جائے، یا یہ کہ ایک مسکین کو 10 دن کھلا دیا جائے یا نقد دے دیا جائے۔ سوال: کیا جتنی بار قسم کھائی جائے اتنی بار کفارہ دینا لازم آتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جتنی بار قسم کھائی جائے اتنی ہی بار کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب